وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ناظرین اکرام، ایک بار پھر ماشاءاللہ الکریم FGN چینل کے ذریعے آپ کی خدمت عالی میں ایک شاندار سلسلہ لیے حاضر ہوں. عید کا دوسرا دن ہے. سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ تمام کو عید کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم خوب خوب خوشیاں ہم تمام کے گھر والوں کو اور ہمیں عطا فرمائے. آج کا سلسلہ ہے بہت خاص، کیونکہ ہم نے آج کے اس سلسلے میں ایک ایسی شخصیت سے ڈسکشن کرنی ہے جن کے پاس ایکسپیرینسز کا گوڈاؤن ہے. شاید یہ لفظ بھی کہنا میرے لیے مبالغہ نہ ہو. بہت سارے ایکسپیرینسز اور بہت سارے وہ ایکسپیرینسز جو ڈائریکٹلی لوگوں کی لائف کو امپیکٹ کر رہے ہیں، سراؤنڈنگ کو امپیکٹ کر رہے ہیں، سوسائٹی کو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہماری کچھ سچویشنز ایسی ہوں گی جن سچویشنز میں ان کے ایکسپیرینسز ہمارے لیے سلیوشن کا کام کریں گے. اس سلسلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو نیکی کی دعوت دیتا چلوں کہ FGN چینل از ون آف دی فائنسٹ پیور اسلامک چینل راؤنڈ دی کلاک فرام انڈیا. آپ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں. اگر یوٹیوب پہ ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو میں دعوت دوں گا کہ اپنے رشتہ داران، جاننے والے، فرینڈ سرکل میں بھی اس چینل کی پروموشن ضرور کریں، کیونکہ ہمارا مقصد نیکی کی دعوت ہے. ہمارا مقصد لوگوں تک صحیح دین اور اچھے اخلاق پہنچانا ہے. اور اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اس کی لنک کو شیئر کر دیں. کیا پتہ کون اس سلسلے میں شامل ہو جائے اور اس تک بہترین انداز میں نیکی کی دعوت پہنچے اور اس کی دل کی دنیا بدل جائے. آئیے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے کچھ صیغے پڑھ لیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. آج کے سلسلے میں قادری اسٹوڈیو سے FGN چینل کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارے سلسلے کا نام ہمارے تجربات، اس کے ذریعے آج رکن شورا حاجی سید عارف علی اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ ذاتی تجربات، آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز ان ٹرمز آف پرسنل لائف، ان ٹرمز آف پروفیشنل لائف، اور سے ان سوشل ڈومین آپ کے جو ایکسپیرینسز رہے ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم کچھ سوالات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی پرابلمس کو اپنے دماغ میں رکھیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان کے تجربات جب آپ کے سامنے ایلیبریٹ ہوں، جب یہ ڈیلیور کریں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کو ریلیٹ کر سکیں چیزوں کو کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے اور اس سچویشن میں رکن شورا نے اس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا. ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے سلسلے میں کچھ وائس کالز بھی ہم نے لینی ہیں، کچھ ڈائریکٹ کوشچنز بھی ہم نے کرنا ہے. اگر آپ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں، کسی سلسلے کے حوالے سے فیڈ بیکس دینا چاہتے ہیں، یا کسی سلسلے کے حوالے سے ہمیں اپنے تجربات بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہم سے آپ رابطہ قائم کریں. رابطہ قائم کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ نیچے ڈسکرپشن میں کچھ نمبرز اور کچھ کانٹیکٹ ڈیٹیلز، کچھ انفو چلتی رہے گی. زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے میں رکن شورا کو خوش آمدید، ویلکم جی آیا کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید کا دوسرا دن ہے حضور، اور ظاہر ہے کہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. اور یوں کہا بھی جاتا ہے کہ عید تو ظاہر ہے کہ سب کے لیے انعام ہے، تحفہ ہے، خوشیوں والا دن ہے، لیکن عید ہوتی بچوں کی ہے. یعنی کہا جاتا ہے نا، ہوتی انجوائمنٹ کا جو پرسپیکٹیو ہے، یا بہت زیادہ فیل کرنے کا جو پرسپیکٹیو ہے، وہ ایک میچور آدمی ظاہر ہے کہ اپنا گھر میں آیا، اس نے میٹھا وغیرہ کھایا پیا، فیملی کے ساتھ کہیں چلے گیا یا فرینڈ سرکل میں کہیں چلے گیا، ریلیٹیو کے. لیکن بچوں کا یوں ہوتا ہے جہاں جاؤ وہاں پر ان کے لیے عید ہے. تو اسی سے شروعات اگر ہم لیں، آپ کے بچپنے میں کوئی ایسی عید کا کوئی ایسا سما آپ کو یاد آتا ہو جب آپ نے کسی سے عیدی لی ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو اٹ وڈ بی اے گریٹ ایکسپیرینس فار آل آف اس، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صحیح ہے، عموماً انجوائے جو زیادہ کرتے ہیں بچے ہی کرتے ہیں. اور ہاں میری بچپنے کی بات، تو میرا بچپنا تو ایک دیہات میں گزرا ہے، اور قریب میں ایک شہر تھا جسے سنگم نیر کہتے ہیں، مہاراشٹر کا شہر ہے، وہ میرا ننیال ہے. تو عید کے دن نماز پڑھنے کے بعد تو اتنا کچھ خاص وہاں ہوتا تو نہیں تھا، لیکن ایک شوق ہوتا تھا کہ ہم جائیں ننیال، کیونکہ قریب تھا سنگم نیر. تو وہاں پھر وہ ماما کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ وہ گھومنے سے مراد کھیلنا وغیرہ، جو بچپن میں جو سلسلے ہوتے ہیں وہی ہوا. اتنا خاص تو کچھ سلسلے میں رہا نہیں ایسا. بچوں کے لیے کیا کہیں گے آپ کی کیسی ہونی چاہیے ان کی عید؟ بچوں کے لیے میں ضرور یہ پیغام دوں گا کہ عید ایسی ہو کہ آپ کی وجہ سے آپ کے سرپرست اور والدین پریشان نہ ہوں. میری بچپنے کی بات میں عرض کر دوں، والدین کا بہت مفلسی کا دور گزرا نا، بہت غریبی کا دور گزرا ہے. تو اب وہاں جیسے عمومی طور پر دیگر بچے ہیں، بہت زیادہ اچھے کپڑے اور بہت زیادہ پھر وہ عیدی اور یہ جو سلسلے ہوتے تھے، ہمارے یہاں ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں. بلکہ میری والدہ ماجدہ ماشاء اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ غوث پاک کے واقعات سنانا، عید کے دن ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ رسول کی یادوں کی طرف لے کر آنا، یہ سارے سلسلے ہوا کرتے تھے. اور ہمارے اندر پھر وہ چیز تھی بھی نہیں، کیونکہ والدین کی وہ بچپنے سے وہ ساری چیزیں تھی، تربیت تھی کہ یہ بھی چاہیے تو فلاں بھی چاہیے تو فلاں بھی چاہیے، عید کے دن فلاں ہی لباس چاہیے، فلاں ہی ڈریس چاہیے، فلاں ہی جوتا چاہیے. یہ ٹرینڈ نہیں تھا. یہ نہیں تھا. یہ تھا کہ امی اور ابو جو لا کر دے دیں، شرافت کے ساتھ قبول کر لیں. اور جوتا تھوڑا بڑا بھی ہو چھوٹا بھی ہو، ایڈجسٹ کر لے. جو والدین لا کر دے دیں وہ ایڈجسٹ کر لیں. کیونکہ والدہ نے وہ بہت ساری چیزیں ڈیلیور کر چکی تھی، بہت ساری چیزیں بیان کر چکی تھی. تو ایک ذہن بنا ہوا تھا کہ جو ملا اللہ کا شکر ہے. ماشاء اللہ. تو یوں ہماری عید چلی. بچوں کو میں اس میں پیغام یہ دوں گا کہ عید ضرور منائیے گا، مگر اپنے بڑوں کو پریشان کر کے نہیں. بے جا عیدی مانگنا یا ضد کر لینا کہ نہیں یہی چاہیے دوسرا نہیں چلے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب معلوم نہیں اس وقت آپ کے والدین یا آپ کے سرپرست کس پوزیشن میں ہوں، وہ جو آپ مانگ رہے ہیں دینے کی کیفیت میں ہے بھی یا نہیں، یہ آپ کو علم نہیں ہے. لہٰذا سمجھدار بچے ایسے ہی بنے کہ جو والدین لا کر دے دے، جو اپنے بڑے لا کر دے دے، اس میں خوش ہو، زیادہ کی توقع نہیں رکھے. یعنی ایڈجسٹ کریں، ایڈجسٹ والی لائف گزارے. جب وہ ایڈجسٹ کرتا ہوگا شروعات سے چیزوں کو، یا سمجھتا ہوگا چیزوں کو بچپن سے ہی، کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ اس کو اس کی لائف میں، پروفیشنل لائف میں، سوشل لائف میں، پرسنل لائف میں بھی انفیکٹ ملتا ہوگا. جو آپ کے ساتھ کبھی ٹریولنگ ہوئی یا آپ کے ساتھ کبھی بیٹھنا ہوا یا آپ کے بیانات سننے ہوئے، تو ایک چیز میں نے یہ سیکھی ہے کہ سلیوشن ٹو میکسیمم آف یور پرابلم از پیشنس. یعنی زیادہ تر جو آپ کے بیانات سے میں لے پایا کہ بہت ساری دقتیں آپ کی جو ہیں، میکسیمم دقتیں تو نہیں کہہ سکتا لیکن بہت ساری دقتیں جو ہیں وہ آپ کے پیشنس لیول کی وجہ سے سالو ہو جاتی ہے. جیسے پرسنل لائف سے ریلیٹڈ کئی بار آپ کے بیان میں نے سنے. میرا ایک دوست ہے جو ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، اس کی ہی واز اباؤٹ ٹو گیٹ میریڈ، 2-4 مہینے شادی ہونے والی تھی. تو مجھے یاد ہے آپ نے اس کو ایک ذہن دیا کہ دیکھو یار صبر ہی ہے جو پار لائے گا نہیں. بالکل. تو پھر مبلغین میں بھی آپ کا بیان میں نے سنا تو صبر کا ذہن دیا آپ نے. پھر میں نے تاجران میں بھی کبھی آپ کو کبھی ڈسکشن کرتے ہوئے دیکھا تو صبر اور قناعت کے حوالے سے ذہن دیا آپ نے. تو الٹیمیٹلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے بیانات دیکھ لیں یا اور بھی جو آپ کے لیول پہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر صبر کا ذہن بہت دیا جاتا ہے کہ اگر بچپن سے بندہ یہ چیز سیکھ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر وہ اچھا پرفارم کر سکتا ہے. اور میں شاید یہ سمجھتا ہوں یا ناظرین بھی یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ ماں کی تربیت جو بچپن میں آپ کو ملی، پیشنس کی، صبر کی، ایڈجسٹمنٹ کی، کہیں نہ کہیں وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہے کہ آپ سے اللہ پاک اتنا بڑا دین کا کام ان مانو کر لے رہا ہے. اللہ قبول بھی فرما لے. آپ صحیح کہہ رہے کہ بچپنے میں جو چیز ماں اور باپ بچوں میں منتقل کرتے ہیں، ڈیلیوری کرتے ہیں، تو وہی آہستہ 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 پھر فروغ پاتی ہے. اسی کو نشو و نما اگر صحیح سے مل جائے تو اس کا حصہ زندگی میں بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر رکھتی ہے. میرے والدہ نے بچپنے سے ہی
مذہبی ذہن بنایا، دیندار ذہن بنایا، صبر کے واقعات بیان کرتی رہی ہے، ماشاء اللہ. صبر کا بہت زیادہ ذہن دیتی رہی ہے. والدہ ماجدہ کا ایک احسان یہ بھی ہے کہ بچپنے سے انہوں نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ رکھا نا. یہ غوث پاک سے بہت زیادہ محبت کرنے والی میری والدہ ہے. الحمدللہ. غوث پاک غوث پاک غوث پاک، غریب نواز، اولیاء کرام، یوں ماشاء اللہ تعالیٰ بچپن میں والدہ کی تربیت رہا کرتی تھی. الحمدللہ. اور پھر وہ دین کی طرف لے کر آنا، عبادت کی طرف لے کر آنا، روزے رکھ لینا، بڑی راتوں میں پھر موٹیویٹ کرنا. اور غریبی کے دن تھے، اس کے باوجود بھی ماشاءاللہ اپنی طاقت بھر انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا. تو یہ ساری چیزیں بچپنے میں جو ہوتی تھی وہ ابھی تک وہ کام آ رہی ہے. آپ صحیح کہہ رہے کہ بچپنے میں جو صبر کا شربت جو پلایا ہے والدہ نے، وہ ابھی تک کام آ رہا ہے. بہت سارے لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. پرسنلی طور پر میں نے بھی کئی بار کچھ سچویشنز آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو وہ جو ہنر دیا اس کے ذریعے بہت سارے لوگ فائدہ پا رہے ہیں. میں نے بھی پایا ہے کئی سچویشن میں. آج کے دور میں بالخصوص اگر میں باپو کہوں تو امپیشنس ہونا، یعنی بالکل پیشنس نہیں ہونا، یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایک میکزیمم پرپورشن میں لوگ جو ڈپریسڈ ہیں یا سیڈ ہیں اپنی لائف میں یا اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، اس کا ایک سبب امپیشنس ہے. پیشنس نہیں ہونا بھی ایک سبب ہے. جیسے کچھ لوگ ہوں گے جو ہمیں سن رہے ہوں گے یا ظاہر معاشرے میں ہوتے ہیں جن کو بہت سارا پیسہ چاہیے لیکن وہ کل ہی چاہیے. کوئی ہوگا جس کو بہت ساری ترقی چاہیے لیکن انہیں کل ہی چاہیے. انہیں ایسا ہوتا ہے کہ یار میری فیملی اسٹیبل چلے لیکن ان کو آج ہی سے اسٹیبلٹی چاہیے. مطلب بھائی تھوڑا سی اسپیس دینا پڑے گا. یو نیڈ ٹو ہیو گڈ نمبر آف ڈیز جب آپ کو چیزیں اسٹیبلائز کرنی ہوں گی. یعنی یہاں سے بچپن سے آپ سے ایک ہم درس لے سکتے ہیں کہ پیشنس کا ایک سبق ملتا رہا. اور بہرحال اب ماشاءاللہ آپ دعوت اسلامی انڈیا کے اگر میں جنرل ٹرمز میں کہوں تو ہیڈ ہیں، اور دعوت اسلامی کی ٹرمینالوجی میں کہوں تو نگران ہند مشاورت ہیں. بہت سارے تجربات، بہت ساری انسرٹینٹیز، بہت ساری انپریڈکٹیبل کنڈیشنز، یا وہ کنڈیشنز آتی ہوں گی جس میں بہت سارا مینٹل لوڈ آپ کو ہوتا ہوگا. تو ایز اے نگران ہند مشاورت اگر آپ کو اپنی ان تجربات کو کچھ لائنوں میں سمیٹنا ہو کہ کیسے آپ بیلنس کر رہے ہیں چیزوں کو، تو کیا کہیں گے آپ؟ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمتیں ہوں. بس انہوں نے دیے ہوئے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہ کر لو گے تو آپ کے بہت سارے مسائل اللہ کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے. دیکھیں ذیشان بھائی، اگر تنظیم چلانی ہے تو کسی ایک فرد کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اگر ایک ہی شخص ہر جگہ فیس کرے، ایک ہی شخص اپنی ہی رائے کو قائم کرنے میں لگا رہے، ہر جگہ میں ہی جاؤں، تو زیادہ کام وہ بندہ کر نہیں پائے گا. آپ اگر امیر علیہ سنت کی مبارک ذات کو دیکھتے ہیں، دعوت اسلامی کا کام امیر علیہ سنت نے شروع کیا، لے کر چلے. 1981 میں بنیاد ڈالی، آگے بڑھتے رہے، افراد ملتے رہے، ذمہ داریاں تقسیم کرتے چلے گئے. ایک وقت وہ آیا کہ مرکزی مجلس شورا بنائی گئی اور جتنا نظام تھا امیر اہل سنت نے سارا کے سارا مرکزی مجلس شورا کے ہینڈ اوور کر دیا کہ اب دعوت اسلامی آپ چلائیں. اب ان کا جو بنایا ہوا نظام ہے، ان کا جو دیا ہوا ایک ذہن ہے، اگر اس کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فلاح پائیں گے، کامیابی پائیں گے. کسی بھی جگہ پر، تنظیم میں ہوں، آپ اپنے پرسنل لائف میں ہوں، اپنے بزنس میں ہوں، جہاں کہیں ہوں، کہ جو کام آپ کے کرنے کے ہے وہ آپ کریں، اور جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ کسی اور کو دے دے، جو کر سکتا ہے اس کو دے دے. یہ نظام ہم نے اپنا لیا، اور میرے ساتھ ایسے اسلامی بھائی آئے کہ جنہوں نے ذمہ داریاں نبھا لی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سکسیس کے لیے اسے مضبوط کندھوں کا ہونا ضروری ہے. تحریک کو کامیابی کے لیے مضبوط کندھوں کا ہونا ضروری ہے، کہ جو آپ کی سوچ کو سمجھ سکے، جو ایک نظام دیا ہوا ہے اس کو قبول کر سکے، اور جو اپنے کندھوں سے آپ کو طاقت دے کر آگے بڑھا سکے. فیضان امیر علیہ سنت سے ہند مشاورت ملی، یعنی 23 ایسے افراد ملے. شروع میں تو 23 نہیں تھے، 7 تھے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے چلے گئے. آج 23 کے، کل بڑھ بھی سکتے، گڑھ بھی سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو اسلامی بھائی آئے ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی،
اور اچھے سے سنبھالی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت سے مسائل مجھ تک نہیں پہنچتے، یہ اپنے طور پر خود ہی اس کو حل کر دیتے ہیں۔ یہ خوبصورتی ہے امیر علیہ سنت کے دیے ہوئے نظام کی، کہ فرض کر لو، تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیتے ہیں کہ ہندوستان میں دعوت اسلامی کا کام کم نہیں ہے، بہت بڑا ہے۔ 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی اگر بات کریں گے تو اس میں سینکڑوں ہزاروں اجیر امپلائیز، اور ان کا وہ خرچ کا بجٹ ٹھیک ٹھاک، وہ ساری چیزیں اسی میں بندہ اگر لگا رہے تو زندگی اسی میں گزر جائے گی۔ لیکن چونکہ مشاورتوں کا نظام امیر علیہ سنت نے دیا، کمیٹیوں کا نظام امیر علیہ سنت نے دیا، کام ہینڈ اوور کرنے کا نظام امیر علیہ سنت نے دیا، ایک سوچ دی کہ کام کو تقسیم کرو اور اہل کو سامنے لاؤ، کام دو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ وہی نظام ہم نے یہاں اپلائی کیا اپنی ذات پر اور اپنی مشاورت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اور اراکین مشاورت اتنے بہترین ملے جنہوں نے مدنی مرکز کی سوچ کو سمجھا، اپلائی اپنی زندگی میں بھی کیا، اپنی ذات میں بھی کیا، اپنے شعبہ جات میں بھی کیا، اور اس کو ایک اونرشپ ادا کر رہے اور لے کر چل رہے۔ تو یوں الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ دینی کام کا پیغام یہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب ایک چیز بہت سے لوگ مجھے سوال کرتے ہیں کہ اتنا بڑا کام آپ کیسے لے کر چل رہے ہو؟ میں کہاں لے کر چل رہا ہوں؟ تو یہ جو اراکین ہند مشاورت ہے یہ لے کر چل رہے ہیں، یہ مشورے دیتے میرے کو، ارے بھائی ایسا ہو تو بہتر ہوگا، ایسا نہ کریں، آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے، یہ نہ کریں۔ بعض ایسے فیصلے ہوئے ہیں کہ کچھ فیصلے میں نے کر دیے مگر اراکین مشاورت کی طرف سے آیا کہ ارے بھائی یہ غلط فیصلہ ہوا ہے، میں نے واپس لے لیا۔ واپس لے لیا؟ ایک نہیں کئی فیصلے ایسے واپس لے لیے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ اعتماد بحال ہوا، کرنے والوں کے اندر طاقت پیدا ہوئی۔ یہ وہی امیر علیہ سنت کو ادا کرنے کی میں نے کوشش کی، ان کی اداؤں کو ادا کرنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی بات کو ہی صحیح ثابت کرنے کی ترکیب میں نہیں رہے، اور اللہ نے مدد کی، ایسے افراد ملے، آگے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آگے اور بھی بہت کچھ کرنا ہے دین کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور اپنی سوسائٹی کے لیے، آگے کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ہیں آپ کی گفتگو میں، کہ اگر آپ جیسے 3 پوائنٹ میں موٹے موٹے اگر آپ کی گفتگو سے نکالوں جو ناظرین تک پہنچاؤں، کہ وہ کام جو آپ کے سوا کوئی اور بھی کر سکتا ہے تو اس کو لے کر آئیں۔ دوسری بات، کام تقسیم کریں، ڈونٹ ٹیک ایوری تھنگ آن یور شولڈر۔ یہ بزنس کا بھی ایک رول ہے کہ وہ بزنس مین فیل ہے جو سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اچھا یہ حسن بھی ہے، ایک طرح سے بزنس مین خیر خواہی بھی کرے گا نا لوگوں کی، کہ بھئی 4 افراد آئے تو 4 کے گھرانے بھی تو چلائے گا وہ۔ بالکل۔ اور ایک بات جو بالخصوص میں نے ابھی لیڈرشپ کوالٹیز میں نے پڑھی تھی کہیں، اور آج پریکٹیکلی آپ کی زبانی سنی، کہ لیڈرز ہمیشہ اپنے فیصلے تھوپتے نہیں بلکہ بعض فیصلے پیچھے لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں، ہر ایک بندہ کسی نہ کسی سسٹم کا حصہ ہے، بالکل، یعنی کسی نہ کسی کمیونٹی میں وہ رہ رہا ہے۔ فیملی فار ایگزامپل، یہ خود ایک پاپولیشن ہے جہاں پر کچھ افراد ہیں، باپ ہو سکتا ہے وہاں لیڈ کر رہا ہو، یا بڑا بھائی وہاں لیڈ کر رہا ہو، یا ماں وہاں لیڈ کر رہی ہو۔ بالکل۔ تو ہر بار اپنے ہی فیصلے تھوپ دیتا ہو تو شاید نقصان ہوتا ہو۔ کئی بار اپنے فیصلے بیک لے لینے میں اگر سکون ہے، اطمینان ہے، انٹل انلیس وہ شریعت سے نہ ٹکرائے، جو میں آپ کی بات سے سمجھ پا رہا ہوں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر مجھے لگتا ہے ایسی سچویشن میں اس کو بیک سٹیپ بھی لینا چاہیے۔ یہ آپ کے تجربے سے جو میں سیکھ پا رہا ہوں وہ میں آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور یہ میرے اپنے تجربے تو بہت کم ہیں، مجھے تجربہ ہی کیا ہے، میں نے سیکھا میرے مرشد کریم سے۔ میں ایک بار امیر علیہ سنت کے دربار عالی میں حاضر تھا، اور پہلے جس ڈپارٹمنٹ کو مدنی انعامات کہتے تھے، آج اس کو نیک اعمال کہتے ہیں، اس کے تعلق سے کچھ بات چلی تھی کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ ہونا چاہیے، یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے۔ وہاں اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بیٹھے ہوئے تھے امیر علیہ سنت کے پاس نیچے۔ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جیسا آپ لوگ بہتر جانیں، یہ مجلس کریں، یہ ڈپارٹمنٹ والے خود کریں، یعنی فیصلہ کرنے کی جو اتھارٹی وہ مجلس کو دے دی، مجلس سے مراد اس ڈپارٹمنٹ کو دے دی۔ اب فائدہ یہ ہوا کہ وہ شعبہ فعال ہو گیا، وہ ایکٹیو ہوا، اور نئے انداز میں نیکی کی دعوت کا کام آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، آؤٹ کلاس نظام لے کر چلا ہے۔ اگر ناظرین آپ بھی اگر دیکھ لیں، ذیشان میں نے تو دیکھا ہے ماشاءاللہ، نیک اعمال میں کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اخلاق کو کہاں سے کہاں پہنچا دے، بلندیوں پر لے کر جائے۔ ایگزامپل پیش کرتا ہوں میں آپ کو کہ بھائی بائک پر جا رہے تو ہیلمٹ تو پہننا پڑے گا،
ٹریفک قانون پر عمل کا ذہن اس نیک اعمال میں دیا گیا ہے کہ آج آپ نے ٹریفک قانون پر عمل کیا. اس سلسلہ ریکارڈنگ کے لیے بھی یہاں آ رہا تھا تو تھوڑا سا جام ہو ٹریفک تو جو ہارن کی آوازیں بج رہی ہے تو یہ اگر جو نیک اعمال کا عامل ہوگا تو ہارن نہیں بجائے گا. کیوں ہارن دے کر پریشان کرے؟ کیوں آٹومیٹکلی سامنے کا راستہ تو کھلے گا ہی. میرے ہارن سے کیا ہونے والا؟ میں نے ہارن بجایا، دوسرے نے ہارن بجایا، تیسرے نے ہارن بجایا. اچھا وہ ٹریفک بھی جام اس لیے ہوا کہ ٹریفک قانون پر عمل نہیں کیا گیا. اگر ٹریفک کے قانون پر عمل کیا جاتا تو ٹریفک جام نہیں ہوتا. عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے جس کا ذکر میں کر رہا ہوں، نیک اعمال، یہ ہماری لائف میں اگر آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہماری لائف بہت اچھی ہو جائے گی، ستھری اور سوہنی ہو جائے گی. ستھری اور سونی لائف کا ایک سلیوشن نیک اعمال. بالکل. اللہ برکتیں عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی جو ذمہ داری پر آج آپ ہیں، آج بھی ٹریول کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے بہت ارلی ایج سے آپ ٹریول کرتے رہے ہیں. لوگوں سے سنا آپ کے بارے میں کہ بہت رف ٹریولز بھی کیے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی آپ میرا خیال ہے بنگال وغیرہ کی طرف بھی گئے تھے. پھر ویسٹرن پارٹ میں رہتا ہے، تقریباً انڈیا کو آپ کور کرتے ہیں وقتاً فوقتاً. اس ایکسپیرینس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ بتائیں کہ کتنے شہروں کا سفر انڈیا کے اندر آپ نے کیا ہے، یا میں یوں کہوں کتنے باقی رہ گئے؟ شاید یہ میرا سوال ہونا چاہیے تھا. میں جو جہاں نہیں پہنچ پایا وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. باقی پورے انڈیا میں پہنچ گیا ہوں میں. اتراکھنڈ ایک بار پہنچا تھا میں. نارتھ ایسٹ کی جو سائڈ ہے آسام کی طرف، آسام سے اوپر ناگالینڈ وغیرہ وغیرہ، وہاں میں ابھی تک نہیں پہنچ پایا. بقیہ یاد نہیں پڑ رہا میرے کو جہاں نہیں پہنچا ہوں. میں تقریباً جگہ پر پہنچ گیا ہوں پورے ملک میں الحمدللہ، دینی کاموں کے سفر کے لحاظ سے. ماشاء اللہ. ظاہر ہے سفر کا موڈ بہت سارا رہا ہوگا. کبھی فلائٹ سے گئے ہوں گے، کبھی ٹرین سے گئے ہوں گے، کبھی بائی روڈ گئے ہوں گے. ایز پر دی کنڈیشن تجربہ بہت سارا اس میں ملا ہوگا آپ کو ٹریولنگ میں. ایک بار میں آپ کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور اس وقت میں نے ایک چیز دیکھی تھی کہ آپ کی ایک اوپر والی برتھ تھی اور میری سائڈ لوور تھی. آپ اس پہ ہی لیٹنے والے تھے. تو وہاں ایک فیملی تھی جس میں سے کسی نے آپ سے کہا کہ پلیز آپ ہماری برتھ اگلے والے کمپارٹمنٹ میں وہاں لے لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے آپ سے کہا حضور آپ یہیں لیٹتے، آرام زیادہ ہوتا. آپ نے کہا نہیں یار ٹھیک ہے، فیملی ہے، ایڈجسٹ کرنا چاہیے. پھر آپ آگے گئے تو کچھ دیر کے بعد میں کسی اور نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ پلیز آپ ایڈجسٹ کر لیجئے، ہمیں یہ والی برتھ دے دیجئے. تب بھی میں نے آپ کو دیکھا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا باپو ویسے تو آپ پورے ٹرین میں گھومتے رہو گے. آپ نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے. اس طرح کی اور بھی کچھ تجربات اگر آپ شیئر کریں. جیسے کہ آپ نے ایک بار اور مجھے ایک چیز بتائی تھی کہ اب تو چلیں آئی پیڈ میں بہت ساری کتابیں آ جاتی ہیں، پہلے تو یوں بیگ بھر کے جو ہے وہ 15 کلو 10 کلو کی کتابیں لے کر ایس ٹی بسز میں ٹریول کیا ہے آپ نے. اس نظریے سے اگر آپ بتائیں کہ دیکھیں کہ چیزیں اس طریقے سے گرو کرتی ہیں اور اس طریقے سے کام کیا جاتا ہے. دیکھیے جہاں ہم کام کر رہے ہیں نا، جس تنظیم میں، وہاں مطالعہ ضروری ہے، کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے. اب جب آئی پیڈ وغیرہ نہیں تھے تو میں اپنی بیگ تھی اور کافی ہیوی ہوا کرتی تھی، تو میں ہیوی بیگ کو لے کر چلتا تھا اور جہاں جہاں ممکن ہو پھر وہ کتابوں کے ساتھ ہی میرا سفر ہوا کرتا تھا. پھر آئی پیڈ سے پہلے لیپ ٹاپ کی باری آ گئی. پھر وہ لیپ ٹاپ لے کر چلنا شروع کر دیا. جدول پر جاتے تھے، سفر ہوتا تھا. تو اس وقت پھر ایسا لگا رہا لیپ ٹاپ میں کافی آسانی ہو گئی، کافی کتابیں یہاں آ گئی ہیں. اب ہم لوگ لیپ ٹاپ میں ہی بیان وغیرہ ٹائپ کرنا، ریکارڈ کرنا، لیپ ٹاپ کھول کر ہی پھر اس سے ڈائریکٹ بیان کرتے تھے. تو اس وقت کی جو پبلک ہوا کرتی تھی سننے والی، وہ تو ان کو تھوڑا حیرت ہوتی تھی کہ ارے لیپ ٹاپ کے ذریعے بیان ہو رہا ہے، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے اور بیان کے سلسلے جاری ہے. پھر اس کے بعد دور چینج ہوا، بدلا، پھر ٹیب نے لے لیا تو آئی پیڈ آ گیا. تو اب اس میں کافی ماشاءاللہ الکریم آسانی ہو گئی. تو وہ جو پہلے تھا کہ اتنی ساری کتابیں لے کر چلنا، اب کتابیں اس سے زیادہ ہوگی لیکن وزن بہت کم ہو گیا. کتابیں اس سے زیادہ ہو گئی، وزن کم ہو گیا. وزن کم ہو گیا. لیکن ایس ٹی کا سفر میں نے کچھ بار کیا ہے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن کچھ کیا ہے. جب مہاراشٹر وغیرہ میں ٹریول کیا ہے تو تب میں کئی بار اس طرح آتا تھا کہ رکن شورا نے بھی اس میں ٹریول کیا ہوا ہے. تو آسان نہیں ہوتا وہاں کے جھٹکے، جس طریقے کا رف ٹریول ہوتا ہے. پھر اس میں جاتے ساتھ مشورے کرنا، مجھے لگتا ہے اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی. آپ جاتے ساتھ اترتے ساتھ آپ نے وضو کیا، نماز پڑھی اور مشورے شروع ہو گئے. کیا کہیں گے اس پر؟ ہوتا تھا ایسا. اگر آپ دیکھیں گے امیر علیہ سنت کو، وہ جو کتاب ہے تذکرہ امیر علیہ سنت، اس میں پڑھے بہت مزہ آ جائے گا آپ کو. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو انداز تھا نا، وہ بڑا آؤٹ کلاس تھا. بس اسی کو کاپی کرے کامیابی کو پہنچ جائیں گے.
جہاں جاتے تھے نا مقصد تھا کہ نیکی کی دعوت میں زیادہ سے زیادہ دو اور میرے وقت کا زیادہ سے زیادہ یوز ہو. اب وقت ضائع نہیں کرتے تھے, چلتے تھے, کرتے تھے. اسی کو تھوڑا سا میں پورا تو نہیں کاپی کر پایا, تھوڑا سا میں نے کچھ کوشش کی کہ میرے اہل سنت کی اس مبارک زندگی سے کچھ لے کر آگے میں چل سکوں. تو جہاں جدول ہوتا ہے, جہاں صحت ساتھ دیتی ہے, وہاں کنٹینیو ہو جاتے. اب تو تھوڑا سا آرام کرنا پڑتا ہے. ایک بار تو بڑا عجیب معاملہ ہوا. ہمارے مہاراشٹر کا شہر ہے بھساول, اس کے قریب میں ایک تھوڑا سا قصبہ ہے, راویر ہے اس کا نام. راویر پہنچا میں مشورے کے لیے, مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے, اسلامی بھائی آ کر بیٹھ گئے اور ستون تھا ایسا, ستون سے ٹیک لگائی اور میں ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر ایسا بیٹھ گیا, اور اتفاق سے جو پاؤں کھڑا کیا تھا اس کا انگوٹھا ایسا میرا بینڈ تھا ویسے رہ گیا. اب اسلامی بھائی سب آ کر بیٹھے تھے اور مشورہ میں نے کرنا تھا. تھکن ٹھیک ٹھاک تھی اور عروج پر تھی, ٹھیک ٹھاک تھکن تھی. اسلامی بھائی بیٹھے, تلاوت مجھے یاد آ گئی, میں نے تلاوت بھی کی. نعت شریف پڑھتے پڑھتے میں سو گیا. اچھا. ہاں, اور سلیم بھائی پڑوس میں بیٹھے, وہ مشورہ کنٹینیو کیے اور مجھے کوئی جگانے کے لیے تیار نہیں. تقریباً اس پوزیشن میں 40 منٹ کے لگ بھگ سویا ہوا تھا. اللہ اکبر. یعنی بیٹھے بیٹھے آپ سو بیٹھے بیٹھے تھکن اتنی زیادہ تھی. جگہ بھی یوں کہ وہ انگوٹھا بینڈ تھا نا, وہ پین کرنا شروع کر دیا, اور اس میں اسلامی بھائیوں کی زور سے آواز آئی انشاءاللہ, یوں آواز آئی نا. تو پھر میں جاگا. مجھے ایسا لگا کہ بس مشورہ بھی سٹارٹ ہے. میں نے کیا پہلے یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. خیر مشورے کا اکثر حصہ تو میں سوتا رہا, لیکن اسلامی بھائی اس میں بڑے متاثر ہوئے. اور مجھے بعد میں جو پتہ چلا کہ یار دیکھو ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ذمہ دار ہیں, اتنے دور کا سفر کر کے آگے کنٹینیو مشورہ بھی کر رہے ہیں, اور دیکھو تھکن سے سو گئے پھر بھی بیٹھے ہوئے, اور میرے سونے سے وہ لوگ متاثر ہو گئے. اچھی بات ہے نا, اب نظریہ اپنا اپنا ہے. تو یہ کہ پہلے ایسے سفر ہوئے, لیکن صحیح بتاؤں میں ناظرین, اب چونکہ ہمارے بڑوں کی تربیت یہ ہے کہ کچھ اچھا کرنا ہے تو پہلے باڈی کو ریسٹ دینا ضروری ہے. کچھ فیصلے کرنے تو تھکن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. وہ تو پہلے وہ اٹھتی ہوئی جوانی تھی, وہ تو ان دنوں کر لیا وہ ہو گیا. لیکن اب میرا مشورہ یہ ہے کہ اس طرح کے سفر اور اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے. پراپر ریسٹ کریں, آرام کر لیں. نتیجہ لانا ہے تو مائنڈ کو, دماغ کو پیسفل ہونا بہت ضروری ہے. اگر تھکن کے ساتھ ہے تو پھر وہ ریزلٹس نہیں آئیں گے. مبلغین کو کیا درس دیں گے اس سے آپ؟ یہی عرض کروں گا کہ جدول جب بناؤ تو ایسا بنایا جائے کہ آپ ٹائم ڈیوریشن دیکھ لیں کہ کتنے گھنٹے میں آپ پہنچیں گے. وہاں پہنچ کر اگر تھکن ہے تو سب سے پہلے آرام کر لیں, پھر اس کے بعد جدول کنٹینیو کر لیں. وہ جدول ہی اس طرح کا ہو, آپ کا شیڈیول ہی اس طرح کا ہو جس میں آرام کا بھی پراپر وقت ہو, اور پھر اٹھ کر پھر آپ صحیح سے کام پر لگیں. مدنی مشورے کریں, نیکی کے دعوت دیں, ملاقاتیں کریں, جو بھی جدول کا ایک انداز ہوتا ہے وہ کریں اس میں. اچھا, ایک واقعہ کہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا تو سوچا ناظرین کو بھی ایک تھوڑا سی خوش طبعی ہو جائے گی. وہ مچھر والا کوئی واقعہ تھا جو پیروں کو بوسہ دینے والا, کیا تھا باپو, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ لوگ جس کے تعلق سے اچھا گمان کرتے ہیں نا ذیشان, ان کے عیبوں میں بھی ان کو خوبیاں نظر آتی. یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. ہاں, ایک ایریا ہے بیچ کا اورنگ آباد کا جہاں مارکیٹ وغیرہ کافی لگتی ہے. اس مسجد میں میرا بیان تھا. مسجد سے میں نے بیان کیا اور بیان سے باہر آ کر حوض تھا وہاں بیٹھ گیا. تو کچھ اسلامی بھائی میرے لیفٹ سائڈ میں آ کر بیٹھے اور کچھ رائٹ میں تھے. تو اب میں یوں کہتا ہوا وہاں سے اٹھا کہ بہت قدم بوسی کر رہے ہیں, اور ٹہلنا شروع کر دیا میں نے. بات ہوئی گئی, سب چلا گیا. رات ہوئی تو وہاں کے جو نگران تھے وہ کہنے لگے باپو یار وہ تو آپ سے بہت متاثر ہو گیا. میں نے کہا کیوں متاثر ہو گیا؟ اور اس نے کہا کہ میں نے تو باپو کی کرامت دیکھ لی. میں نے کہا میری کرامت؟ اچھا مجھے تو بتاؤ میں نے کیا کیا, میری کرامت مجھے بتاؤ کیا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ آیا تھا قدم بوسی کے لیے, اور آپ یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے کہ لوگ بہت قدم بوسی کر رہے ہیں, اور ٹہلنا شروع کر دیا. مجھے آ گئی ہنسی. میں نے کہا یار وہ کرامت کا آپ کو پس منظر بتاتا ہوں کیا ہے. اصل جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر مچھر بہت تھے, اور پیر پر مچھر بہت کاٹ رہے تھے. تو میں نے یوں خوش طبعی میں کہا یار یہ قدم بوسی بہت کر رہے ہیں, اور مچھروں سے بچنے کے لیے اٹھا اور چہل قدمی میں نے شروع کر دی. اور سامنے والے کی نیت جو بھی تھی اس نے سمجھا کہ میں نے اس کے دل کی بات جان لی. تو یوں بھی ایک اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں. یعنی اس طرح کے کتنے واقعات بہت ہوں گے. سارے واقعات. اچھا, اس میں ایک سیکھنے والی بات یہ آئی کہ when you see good in someone
you will get good things. Yes, yes, exactly. And when you want to see bad in someone, you will see bad things. Yes, yes. وہ ایک کوٹ ہے جس کا معنی میں سمجھ رہا ہوں کہ کسی کے اندر اگر عیب بھی ڈھونڈنا ہے تو خوشبو بھی بدبو ہی لگے گی آپ کو. بالکل. یعنی یہاں سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ رشتوں کو مضبوط اگر کرنا چاہیں تو ان کے اندر اچھائیاں دیکھیں, برائیاں کم دیکھیں. بالکل ایسا ہی. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کا رشتہ ہو بچوں کے ساتھ, یا بچوں کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہو, یا نئی نئی جن کی شادیاں ہوئی ہیں, جو پرانی شادیاں بھی ہیں, اگر رشتہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اچھائیاں دیکھنی چاہیے. اچھا, مشوروں میں نے آپ کو بھی دیکھا ہے, چونکہ آج ذاتی تجربات ہے اس لیے آپ کو ڈائریکٹ کوٹ کر کے میں باتیں کہہ رہا ہوں. کرے. مشوروں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ اگر کسی کی تفہیم بھی کبھی کرنی ہو پبلک میں تو تفہیم آپ نہیں کرتے ہیں عام طور پہ, میں نے کبھی ایسا پایا نہیں. تفہیم کیا چیز ہے؟ یعنی کسی کی کوئی کمزوری ہو یا کوئی غلطی ہو اس پہ نشاندہی کرنی ہو, تربیت کرنی ہو, تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں یا اس کی غلطی پر نشاندہی کرنا چاہتے ہیں, تفہیم کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے جو اب تک سیکھا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا اور فائدہ مجھے ملا کہ آپ پہلے اس کے اندر کی اچھائیاں بیان کر دیتے ہیں جو جائز ہے, اس کے بعد میں پھر دھیرے دھیرے بہت اچھے الفاظوں کے چناؤ کے ساتھ, جیسے ایک ہوتا نا یار تمہارا کپڑا اچھا نہیں ہے, ایک تو یہ اچھے الفاظ نہیں ہوئے, آپ کے اندر ماشاءاللہ آپ کے کپڑے میں یہ کلر ہے وہ کلر ہے, بس تھوڑا سی یہ ہو جائے تو یوں ہو جائے. جیسے ایک ورڈ میں نے آپ کو سیکھا کہ ماشاءاللہ یہ میٹھا بہت ہے, اس میں شہد ملانے کا کام اس طرح کر لیا جائے. فار ایگزامپل میں نے ایک جنرل بات کی, ناظرین کو اس سے کیا درس دیں گے آپ کی کسی کی اگر کوئی کمزوری بیان کرنی بھی ہو, فار انسٹنٹ آئدر اٹ بی یور پرسنل لائف یا پروفیشنل لائف, کچھ ہوں گے جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے جو کسی کے مالک ہوں گے, کسی کے تحت ہوں گے, کوئی اجیر ہوگا, کوئی مینیجر ہوگا, کوئی نگران ہوگا, کوئی ماتحت ہوگا, یا کوئی رشتے میں ہوگا, کوئی جو ہے ظاہر ہے کہ کسی کے نکاح میں کوئی آئی ہوں گی, یا بچے ہوں گے جو باپ کے ساتھ ریلیشن میں اس طرح سے ہوگا. تو کیا کہیں گے آپ کسی کی کمزوری بیان کرنی ہے ایز اے فادر, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے وائف, ایز اے مینیجر, ایز این امپلائی, تو کیا ہمارا ایک جنرل ٹرینڈ ہونا چاہیے؟ اب اگر آپ میرے مرشد کریم کو دیکھیں گے نا, ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انداز کیا ہونا چاہیے. میں نے درود شریف پر ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی جو آپ بھی جس میں ساتھ میں تھے, بمبئی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 1200 مرتبہ ڈیلی درود پاک پڑھنے کا امیر علیہ سنت نے وہ ایک دعا دیا تھا اور اس پر دعا دی تھی کہ سب 1200 بار درود پاک پڑھیں. اب میں نے ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں یہ کہا کہ عاشقان رسول 1200 مرتبہ ڈیلی درود پاک پڑھ رہے ہیں. یہ ہو گئی بات. توجہ اپنے بھی نہیں رہی, شاید آپ کی بھی نہیں رہی, اور جو ایڈٹ کرنے والے تھے ان کی بھی نہیں رہی. یہ پہنچ گیا امیر علیہ سنت کے پاس. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پہلے میری تعریف کی, ماشاء اللہ مدینہ مدینہ, تو جو انداز امیر علیہ سنت کا تھا, پیر و مرشد کا, تو تعریف کی. اس کے بعد سمجھایا بیٹا جو آپ نے کہا نا کہ درود پاک پڑھ رہے ہیں, یہ جملہ خبریہ ہے. اور لوگ اگر پڑھ ہی رہے ہوتے تو اپنے کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے پیغام دیتے, تو آلریڈی پڑھ ہی رہے ہیں. تو یوں اس جگہ پر یوں ہونا چاہیے کہا کہ بہت سے عاشقان رسول پڑھ رہے, آپ بھی پڑھیے. اللہ, تو یوں ہونا چاہیے. تو وہاں ایک میری غلطی تھی کہ میں نے ڈائریکٹ انفارمیشن دے دی کہ بھائی پڑھ رہے ہیں, کنفرم بتا دیا. تو یہ تھے نا سب کا پڑھ رہے ہیں, صحیح بات ہے, سب نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ اگر کسی کی اگر تفہیم کرنی ہے, کسی کی غلطی کی اصلاح کرنی ہے, کسی کو درست کرنا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کے اندر اچھائی ضروری ہوگی. اور میرے مرشد کریم کی ادا کو اگر آپ دیکھیں گے یہ کہاں سے لی گئی, تو چلے سیرت مصطفیٰ کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں یہ چیز ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی تفہیم کرنا چاہیں, کسی کی اصلاح کرنا چاہیں, تو کچھ مقامات تو ایسے تھے جو میرے علم میں ہیں کہ جہاں پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان صحابی کی تعریف کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہ انداز اپنایا, پہلے تعریف کر دیتے, اس کے بعد میں تربیت کر دیتے. تو یہی انداز اگر ہم لے لیں جو میں نے لیا اور آپ نے اس کا شاید فائدہ بھی پایا ہے, تو ہماری زندگی میں خوشیوں کی بہاریں آ جائیں گی. آپ کے ساتھ اسلامی بھائی کنیکٹ ہوں گے, آپ سے جو اسلامی بھائی وابستہ ہے وہ جائیں گے نہیں, اور آپ جو کرنا چاہ رہے وہ ہو بھی جائے گا. کچھ نہ کچھ, جیسے مثال کے طور پر آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے, پروفیسر ذیشان نے رانگ نمبر مارا ہے, غلطی کر دی ہے, میں ڈائریکٹ آپ کو بولوں گا نا ذیشان آپ نے ایسا غلطی کر دی ہے,
تو آپ کا دل ٹوٹنے کا چانس ہے، ٹوٹ سکتا ہے. لیکن تھوڑا میں آپ ویٹ کر لو، اس کے بعد آپ کی جائز تعریف کر دو اور اس کے بعد وہ چیز کر دو تو آپ کو اچھا بھی لگے گا. تو گھر کا بڑا ہونا ذیشان بھائی، گھر کا بڑا اگر وہ اس انداز ادائے مصطفیٰ کو لے لے، صحابہ سے اہل بیت سے ہوتی ہوئی جو مرشد کریم نے وہ ہم تک پہنچائی ہے، تو اس کو اگر لے لیتے ہیں تو ہر ایک کو لتاڑنے، جھاڑنے، چیخنے، چلانے کے بجائے اس کی جائز تعریف کر دیں. دیکھو بچہ بھی ہونا اس کو بھی تعریف اچھی لگتی ہے، نہ سمجھ بچہ بھی ہونا اس کو ڈانٹ بری لگتی ہے. آپ دیکھ لیجیے گا، اگر میری 1 سال کی بچی ہے ماشاء اللہ، اس کو بڑی کر کے آنکھیں کر کے دیکھ لیں تو وہ رونا شروع کر دے. وہ آواز رف کر لے تو ڈانٹنا والا انداز اپنا لے تو وہ اس کا چہرہ بگڑ جائے، رونا شروع کر دے. پھر اس کو پیار سے سہلائے اور اس کو پیار دے تو پھر مسکرانا شروع کر دے. 1 سال کی کیا سمجھے گا اس کو؟ ہر ایک بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے پیار ملے، مجھے محبت ملے. اگر میں نے غلطی کی بھی ہے تو صرف نظر کی جائے، پردہ ڈال دیا جائے. ہمارے یہاں بہت بڑی پرابلم ہے ذیشان بھائی کہ ہم لگے ہوئے غلطیاں پکڑنے پر. تو نے یہ غلطی کی، ہم لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں، غلطی نمبر 1، غلطی نمبر 2، غلطی نمبر 3، غلطی نمبر 4، لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. کیا فائدہ ہے اس کا؟ بعض ایسے خبیث باطن کے ہوتے ہیں کہ جو ان غلطیوں کو دل میں دماغ میں رکھ لیتے، ظاہر نہیں کرتے. ملتے تو اوہ ہو اس طرح سے مل کر ملاقات کر کے اس طرح کا وہ انداز سامنے اپنا دیتے، شاید وہ قول اور عمل میں ان کے ٹکراو ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان ایک غلطی ضرور کرے گا، بچہ ہو یا بوڑھا ہو غلطی ضرور کرے گا. غلطی کی ہے ایک صحیح انداز سے اس کی غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرے. ضروری نہیں کہ ہر بات ڈنڈے ہی سے منوائی جائے، نہیں، بلکہ پیار سے جو بات منوائی جا سکتی ہے، عزت دے کر جو بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے نتیجے بڑے اچھے آتے ہیں. اور جو بات ذلیل کر کے منوائی جاتی ہے اس کے نتیجے اچھے نہیں آتے. جو بات ڈنڈے سے اور مار دھاڑ کر کے منوائی جاتی ہے اس کے نتیجے اچھے نہیں آتے. اگر اچھا نتیجہ چاہیے تو اچھا انداز بھی ہونا چاہیے. میٹھا سونا پیارا انداز ہونا چاہیے، پیشنس ہونا چاہیے. جہاں آپ دعوت اسلامی انڈیا کے ہیڈ ہیں، چیئرپرسن آف ایگزیکٹو کمیٹی ہیں، نگران ہند مشاورت ہیں، وہیں آپ فیملی کے بڑے بھی ہیں، پیٹریارک ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک تو اتنا بڑا سسٹم خود چل رہا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، پھر پرسنل لائف ہے، فیملی ہے. پھر مجھے جہاں تک معلوم ہے آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی والدہ، ہر ایک کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہی ہیں. میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ گھر میں سمے مل پاتا ہے یا آپ زیادہ تر آفس میں ہوتے ہیں؟ کیسے ہوتا ہے، مینیج کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ گھر میں میری ماں ہے نا، تو میرے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. جن کے گھروں میں مائیں ہیں وہ گھر میں سمجھ لیجیے گا کہ ان کے مسائل کے حل کرنے والی موجود ہے. جس گھر میں بوڑھا باپ ہو یا بوڑھی ماں ہو اس کو بوجھ نہ جانے. یہ آپ کے پر بوجھ نہیں، آپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے. جب یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہوں، سمجھ لیجیے کہ آپ کے گھر کے بہت سارے ٹینشنز کم ہو جائیں گے. میری والدہ کا ایک انداز رہا ہے، میری شادی سے پہلے بھی اور شادی کے بعد بھی یہی انداز ہے کہ میں اگر کہیں سفر پر ہوں، جدول پر ہوں، تو کوئی ایسی دکھ بھری خبر ہے، بیماری کی خبر ہے، مجھ تک نہیں آنے دیتے. اپنے بہوؤں کو بھی اسٹرکٹلی وارننگ دیتے، عارف تک کوئی ایسی بات نہیں پہنچنے دینا. وہ باہر ہے، مینٹلی طور پر وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائی کا بھی یہی انداز ہے کہ وہ میری والدہ کو کہتے ہیں کہ بھیا کو کوئی ٹینشن کی بات نہیں پہنچنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے ہند مشاورت جیسی پیارے اور میٹھے افراد دیے، اسے مجھے گھر کے فیملی ممبرز بھی بڑے پیارے دے دیے. ملا جلی کیفیت ہے. کبھی خبریں بھی ایسی آ جاتی ہے، جا کر فیس بھی کرنا پڑتا ہے. ایک فیملی ہے، کیا نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. تو بچوں کی امی بھی ہے، تو میری امی بھی ہے، تو بچے بھی ہے، تو بھائی کے بچے بھی ہے، تو سب ساتھ لے کر چلے. اچھا، اس میں ایک میرا جو اپنا عمل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز ہوگا کہ اگر فیملی کمبائن فیملی ہے ایک، تو آپ نے اپنے بچوں کی امی کے لیے بہت اچھا لایا اور دوسروں کے لیے تھوڑا کم لایا تو یہ دلوں میں دوریاں پیدا کرے گا. اپنے بچے کے لیے بہت اچھی چیز لائی اور بھائی کے بچوں کے لیے تھوڑے کم درجے کی لائی، دلوں میں دوریاں پیدا کرے گا. 2 پیسے جائیں گے، فکر نہیں کریں. پیسے محبتوں سے بڑھ کر نہیں ہیں. واہ، بہت پیاری. محبت پیسوں سے نہیں لی جاتی. محبت کے سامنے پیسہ کوئی معنی نہیں رکھتا، رقم کوئی معنی نہیں رکھتے. 2 پیسے خرچہ ہو جائیں گے، لیکن جو کوالٹی کا آپ نے اپنے بچوں کے لیے لیا ہے
سیم کوالٹی کا آپ اپنے بھائی کے بچوں کو لے لیں، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ کے ذمہ خریداری ہے تو انشاءاللہ اس سے محبت رہے گی۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ والدہ کے پاس اپنی بہنوں کے لیے کچھ دے دے، امی میں نے بہن کے لیے یہ لے لیا ہوں، بہن کے بچے کے لیے یہ لے لیا ہوں، والدہ بڑی خوش ہو جائے گی۔ انشاءاللہ، یعنی جوائنٹ فیملی کو لے کے چلنے کا بھی ایک طریقہ آپ نے یہ بتایا۔ جوائنٹ فیملی میں فائدے بہت ہیں اور نقصان بھی ہیں۔ جوائنٹ فیملی آج اس دور میں بہت مشکل سے چلتی ہے۔ بہت مشکل ہے۔ میں مشورہ یہ دوں گا کہ اگر ماں باپ کے حق تلف نہیں ہوتے اور کسی کے حق ضائع نہیں ہوتے، سب راضی ہے، تو فیملی الگ ہونی چاہیے۔ بھلے آمنے سامنے ہی گھر ہو لیکن کچن الگ ہونا چاہیے، سارا نظام الگ ہو، بزنس ایک ہو کوئی وعدہ نہیں، کچن اپنے الگ ہونا چاہیے اور ہر ایک کو اپنے گھر میں کل اختیار ہونا چاہیے۔ اس سے گھر بہت اچھا چلے گا، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک میاں اور بیوی زندہ ہے لڑائی جھگڑے میٹھے میٹھے چلتے رہیں گے، منیمائز ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے۔ تو یہ کہ اگر الگ الگ گھر ہو تو زیادہ بیسٹ ہے، مگر شرط کیا ہے، نہ ماں کا دل ٹوٹے نہ والد صاحب کا دل ٹوٹے، نہ کسی کے رائٹس پامال ہو نہ کسی کا حق پامال ہو۔ یعنی بہت کچھ اس بات میں بھی سیکھنے کو ہے کہ ایک تو کیا ہوتا ہے کہ اگر بڑا کام کوئی گھر میں کر رہا ہے، جیسے آپ اپنے گھر میں کر رہے ہیں، تو گھر والوں کے لیے بھی یہاں سیکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ یا آپ کے فیملی کا کوئی ایسا بندہ جو دین کے لیے اس لیول پر آ کر یا سوسائٹی کے لیے اس لیول پر آ کر کام کر رہا ہے، تو پھر ہمارا بھی حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں کہ کہاں کتنی چیزیں اس کے سامنے رکھنی ہے۔ ہر چھوٹی بات اٹھا کر فون لگا دیا تو کئی بار وہ ڈسٹرب ہو جائے گا آدمی، وہ مشورے میں بیٹھا ہے، میٹنگ میں بیٹھا ہے، کچھ بڑی ڈیلنگ کر رہا ہے، الٹیمیٹلی وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بالکل، کوئی دین کا کام کر رہا ہے، سفر پر ہے، تو چھوٹی موٹی بات ساس اور بہو میں ہو جاتی ہے، عام طور پر ہوتی ہوگی، سوسائٹی ہے۔ تو اب بچوں کی امی نے فون لگا دیا اس کو، کہاں ہو تم، اور آپ نہیں ہو تو یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اب وہ بیچارہ ڈسٹرب ہو، کیونکہ سیناریو اس کے سامنے ہے نہیں، جو پریزنٹ ہوا وہ پریزنٹ ہوا۔ تو کئی بار وہ بھی ایک دین کے کاموں میں روڑا بن سکتا ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فیملیز ہمیں سن رہی ہیں، جتنا ہو سکے اتنی چیزوں کو مینج کریں، اور جہاں ایسا لگتا ہے کہ بنا ان کے پاسبل نہیں تو وہاں بتانا بھی چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ سچویشن ہاتھ سے نکل جائے۔ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس پر کیا کہیں گے کہ ذمہ داری بہت بڑی ہے آپ کے پاس، اور بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا بھر میں شاید اس ذمہ داری پر نہیں ہیں، لیکن آپ سے نیچے بہت سارے لوگ بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ بڑی بڑی ذمہ داریوں پر بھی ہیں، چھوٹی موٹی ذمہ داری پر بھی ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو، فیملی ٹائم ہونا چاہیے، ایک کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے می ٹائم کا، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بالکل ہونا چاہیے، فیملی ٹائم ہونا چاہیے، بچوں کو پراپر وقت دینا چاہیے، بچوں کی امی کو وقت دینا چاہیے، اپنی امی کو وقت دینا چاہیے۔ آپ بیٹھتے ہیں امی کے ساتھ؟ جی بالکل بیٹھتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو سب سے پہلے میں اپنے والدہ کے پاس جاتا ہوں۔ کچھ بتاتے ہیں کہ آج یہ ہوا، آج وہاں بیان کیا میں نے، کچھ ایسا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں؟ پہلے نہیں بتاتا تھا، اور بار بار سے خبریں ملتی تھی گھر میں نے کہا اپنی باتیں اپنے خود کیوں بتائیں، اور اتنی پڑھی بھی نہیں تھی کہ اپنے بتائیں، لیکن بعد میں نے سوچا کہ یار یہ بیچارے قربانی ظاہر سے دے رہے کہ اب میری امی بھی تو قربانی دے ہی رہی مجھے باہر کر کے، بچوں کی امی بھی کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، تو میں نے سوچا کہ باہر جا کر کرتے کیا ان کو بتانا چاہیے۔ تو پھر میں جب والدہ کو بتاتا ہوں کہ یہاں جا کر ماشاءاللہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور بچوں کی امی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ ان کے چہرے پر رونق آتی ہے، اور بعض دفعہ یہ کہنے ملتا ہے ہمارا بھی حصہ ہے نا اس میں، کیا آپ کو بھیجنے میں ہمارا بھی سپورٹ ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو، اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ تو یہ ایک بہت پیاری چیز آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بیان کی ہے، اس کو تھوڑا سا میں اور بڑھا دیتا ہوں آگے، کہ جیسے دینی کاموں کے لیے کوئی باہر ہے تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر کوئی جاب پرسن ہے، اپنے جاب پر گیا ہے، اور بزنس مین بزنس ٹور پر گیا ہے، تو اب ایسی صورت میں فیملی کی اور ممبرز جو فیملی کے، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اس کو میسج کیے بغیر یا اس کو بولے بغیر بھی بن سکتی ہے، تھوڑا خاموش رہ کر معاملہ حل ہو سکتا ہے، یا اپنی طور پر ٹریٹمنٹ دلا کر معاملہ حل ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے جو سفر پر ہے، کیونکہ باہر کس پوزیشن میں وہ آپ کو نہیں پتہ ہے، وہ خوشی کے ماحول میں ہے یا صدمے کے ماحول میں ہے، لاس ملا ہے تو پروفٹ ملا ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، بزنس کی میٹنگ چل رہی ہے یا دین کی کوئی میٹنگ چل رہی ہے، اور کس پوزیشن پر ہے وہ فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ کرنے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے مینٹل سٹریس، بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔
اگر آپ کے میسج کی وجہ سے یا آپ کے کال کی وجہ سے وہ سٹریس میں آ جاتا ہے تو جو فائدے اس کے ذات سے ہونا چاہیے بزنس کو، جو فائدے اس کے ذات سے ہونا چاہیے جہاں وہ جاب کر رہا ہے اس کمپنی کو، وہ نہیں ہو پائیں گے. یہاں دین کی خدمت کے لیے جا رہا ہے وہاں وہ ہو نہیں پائیں گے. فیملی کے لیے تو ذیشان بھائی میرا ایک مکی مدنی مشورہ رہے گا کہ یہ صبر و شکر کو پڑھ لے، قناعت کو پڑھ لے. قناعت بھی امپورٹنٹ ہے. جی، صبر کرے، شکر کرے، قناعت والے. بہت دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جو شاکی ہوتے ہیں نا، جو شکایت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، وہ یہ دیکھتے کہ مجھے یہ نہیں ملا ہے. اگر یہ دیکھیں گے نا گھر کی اسلامی بہنیں بھی خاص کر اگر اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اولاد دی، مال دیے، عزت دی، اچھا گھر دیا، کرائے کا صحیح لیکن چھت تو دے دی، کپڑے اچھے دے دیے، رہائش اچھے دے دی، اچھا شوہر دے دیا، اچھے بچے دے دیے، ماں باپ اعلیٰ گھرانے کے دے دیے یا ماں باپ دے دیے، یا جو بھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد جب بندہ اس کے شکرانے کی طرف بڑھے گا اسے شکوے شکایت کا موقع ہی نہیں ملے گا. اب میں نے بہت سو اسلامی بھائیوں کو یہ کہا ہے ذیشان بھائی، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ ایک لسٹ بنا لے، 2 پیپر لے لے. ایک پیپر پر وہ لکھے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو نعمتیں دی ہے، لکھتے جائے لکھتے جائے لکھتے جائے. تھک جاؤ گے لکھتے لکھتے. اگر تھکے نہیں ہیں تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے اتنا غور و فکر نہیں کیا ہے. غور کرے، تھک جاؤ گے لکھتے لکھتے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی. اور ایک پیپر وہ لے لے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو آزمائشیں دی ہے، بیماری دی ہے یا کچھ پرابلم اللہ پاک کی جناب پاک سے کچھ ایسے آزمائشوں کے سلسلے ہوئے، وہ پیپر پر لکھ دے. اللہ تعالیٰ نے سر درد دے دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دے دی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری دے دی، اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو اولاد میری بگڑ گئی ہے، تو یوں ہے تو یوں ہے. یہ لکھ لیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ذیشان بھائی اور ایف جی این چینل کے ناظرین، میرا بہت بڑا دعویٰ ہے اس پر، آپ کی وہ لسٹ بہت بڑی ہوگی جس پر اللہ کی نعمتیں لکھی ہوئی ہوگی، اور آپ کی وہ لسٹ بہت چھوٹی ہوگی اس کے مقابلے میں جہاں کچھ آزمائشوں کے سلسلے ہوں گے. تو کیا یہ بنتا نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر گزاری کا اظہار کرے، شکر کرے، اور جو نعمتیں نہیں ملی اس پر صبر کرے، اور جو نعمتیں نہیں ملی اس کا سبب بھی یہ کہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھی، ورنہ اللہ تو ایسا کریم ہے کہ اگر آپ کے لیے بہتر ہوتی تو اللہ ضرور آپ کو دیتا. جو کچھ فرما رہے تھے آپ. وہی ہے کہ نظریہ اپنا اپنا ہے. بالکل وہی ہے کہ جو تعلیم نبوی بھی ہے کہ بھیا دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو. مجھے لگتا ہے یہ چیز ایک کنکلوڈ کر سکتی ہے اس گفتگو کو کہ میں اگر دنیا کے معاملے میں اپنے نیچے والوں کو دیکھنا شروع کر دوں تو کہیں نہ کہیں نعمتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. بالکل. یعنی آج بھی وہ لوگ معاشرے میں ہیں جو رمضان آتا ہے تو ان کے گھر میں راشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ بانٹ ہی رہے نا. اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہمارا جو GNRF جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ راشن کیٹ کا اہتمام کیوں کرتا ہے کہ بھائی رمضان سے پہلے ان لوگوں کے گھر میں راشن کے پیکٹس پہنچ جائیں تاکہ ان کے رمضان اچھے گزرے. ایسا ہی یہ صاحب کہہ رہے ہیں، ایسے کئی گھر ہے. آپ سے ایک اور چیز سیکھی ہے میں نے کہ آپ بچوں کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں. ان مانو کر کہ میں نے کسی مبلغ کی کوئی کارکردگی سنی یا کچھ ایسا تھا تو آپ فون پہ تھے تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے اس بیٹے کو میری طرف سے مٹھائی کھلا دینا، پھر پیسے اس سے لے لینا. تو یہ بھی ایک حسن ہے آپ کا، میں نے اپنایا کئی جگہ پر. ہمارے اسلامی میں ایک نہیں 2-4 اسلامی بھائی یوں کے ساتھ میں نے ایسا کیا کہ انہوں نے کوئی کام بتایا کہ ایسا ایسا ہو گیا اور یوں ہو گیا ذیشان بھائی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، بیٹے کا نام یاد تھا اس کا مجھے، مان لیجیے زید تھا نام، تو میں نے کہا زید کو میری طرف سے کیڈبری کھلا دینا، جی پے نمبر بتا دینا اپنا، میں آپ کو پیسے ڈال دیتا ہوں. حالانکہ پیسے نہیں لیے انہوں نے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کے دل میں خوشی بہت ہوگی. بعد میں فوٹو بھیجی کہ دیکھو میں نے اپنے بیٹے کو کیڈبری کھلائی اور میں نے یہ کہا بھی ہے کہ ذیشان بھائی کی طرف سے یہ کیڈبری ہے. تو ایک فضا بھی ایک اچھی ہوتی ہے. بچے ایسے ہوتے ہیں جن سے پیار کیا جائے. جیسے عید کا دن ہے آج، تو اب پیار کیا جائے، ان کی شرارتوں کو نظر انداز کیا جائے، ان کی شرارتوں پر بھی محبت بھرے انداز میں تفہیم کیے جائے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا بچوں کے دل جوئی کا انداز، یہ سیرت پاک سے میں نے سیکھا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سیرت ہے. پھر امیر علیہ سنت کے انداز بھی دیکھیں. امیر علیہ سنت بچوں سے بڑی محبت کرتے. آپ دیکھیں حسن رضا، قسمت ہے ان کی، بس کیسا نصیب والا بچہ ہے. تو یہ امیر علیہ سنت کے رشتے میں کون ہے؟ ہاں نہیں ہے، امیر علیہ سنت کے خادم کا بیٹا ہے. محبت ہے کہ کتنے دیتے ہیں بچوں سے محبت. اچھا، مدنی مذاکرے میں پلے کارڈ جو بچے لگاتے ہیں تو امیر علیہ سنت باقاعدہ ایک ایک کو پڑھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ یہ ہوتے، اور تو بچوں کی دل جوئی بھی کرتے ہیں،
خوشیاں بھی داخل ہوتی ہے. تو بچوں کی دلجوئی کرنا تو بہت اچھا کام ہے. بچے بہت خوش بھی ہوتے ہیں. بچے تو بعد میں خوش ہوتے ہیں, بچوں کے ماں باپ جلدی خوش ہو جاتے ہیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انداز یہ بھی رہا ہے کہ کبھی آپ نے صحابہ کے بچوں کو اپنے گود میں لے لیا تھا. باہر سے آتے وہ مدینہ شریف میں داخل ہوتے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے. تو یوں بچوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت بہت اور بہت گھر والے خوش ہوتے ہیں. ماشاء اللہ, یعنی حوصلہ افزائی کے اس پہلو میں اس کو بھی شامل کیا جائے. بالکل. ناظرین, آئیے کچھ سوالات بھی لیتے ہیں اور ان سوالات کے ذریعے بھی رکن شورا کے کچھ ذاتی تجربات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے در اتار اعظم اتاری عرض کر رہا ہوں. نگران ہند مشاور سید عارف علی اتاری دامت برکاتہ العالیہ کی خدمت میں ایک سوال ہے. ماشاء اللہ الکریم, آپ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ, ایک لمبا پیریڈ دعوت اسلامی میں گزارا ہے, اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت آپ کو دیکھنے سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی. حضور سوال یہ تھا آپ سے کہ اس پورے دور میں, یعنی جو آپ کا ایک وقت گزرا ماشاء اللہ, اس میں آپ نے بہت سو کو کامیاب ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا اور بہت سو کو ناکام یعنی برباد ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا. تو علی جا, آپ کے تجربات کے مطابق وہ کون کون سے ایسے کام ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کسی کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا؟ اس نے ایسا کیا کیا کہ وہ کامیاب ہوا؟ اور وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ نے کسی کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا؟ یعنی وہ کون سے کام اس نے ایسے کیے جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے کی وجہ سے خود ہی برباد ہو گیا؟ ماشاء اللہ تعالیٰ. ہمارے پیارے رکن مشاورہ سید اعظم شاہ صاحب ہی ہیں, خود بڑے تجربہ کار ہے اور ماشاء اللہ کورسز بھی بڑے اچھے انداز میں کرواتے ہیں. اصلاح اعمال کورس اگر ناظرین آپ کو موقع ملے تو ان کے ساتھ کرنا, بڑا لطف آئے گا. سید صاحب, جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, میں 2-3 جملوں میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں. میں نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی, جنہوں نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی, ان کو مانا, ان کو سمان دیا اور ان کے کہے پر عمل کیے. ہاں, وہ چیز جس کو شریعت مطہرہ نے روکا ہے وہاں سے رک گئے, باقی جہاں جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے ان تمام تر چیزوں کو انہوں نے فالو کیا, اپنایا. وہ لوگ کامیاب ہوئے. میں نے ان لوگوں کو ناکام ہوتا ہوا پایا ہے, نامراد ہوتا ہوا پایا ہے, اور بعض جگہ تو وہ جملہ میں استعمال نہیں کروں گا, بڑا مشکل میں ان کو پایا ہے, جنہوں نے اپنے نگرانوں کے متعلق اپنے دلوں میں گندگیاں رکھی, الگ سے ان کی منفی نگیٹیو تذکرے کیے, ان کے لیے خلاف لابی بنانے کی کوشش کی, ان کا باقاعدہ گروپ بنانے کی کوشش کی, اور اپنا ایک سرکل بنا لیا, کچھ حمایتی اپنے پیدا کر لیے. ان لوگوں کو میں نے نقصان اٹھانے والوں میں پایا, بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں پایا. جیسے بعض دفعہ پھر ہوتا یہ کہ ایسے شخص کو وقتی طور پر سپورٹ تو مل جاتا ہے, جو نگرانوں کے خلاف بولتا ہے, وقتی طور پر اس کے ارد گرد لوگ ہو جاتے ہیں, لیکن آہستہ 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 اس کے ساتھ دینے والے کٹ جاتے, چھٹ جاتے, وہ تنہا رہ جاتا ہے. پھر ایک دینی ماحول کی برکتیں جو تھی وہ اس سے رخصت ہو جاتی ہیں, کیونکہ دینی ماحول میں غیبت سے بچنا, چگلی سے بچنا, بیک بیٹنگ جس کو کہتے ہیں اس سے بچنا, اس کا ذہن دیا جاتا ہے. اور یہ فرد جو لگا ہوا رہتا ہے نا اپنے بڑوں کی عیب اچھالنے پر, ان کی غیبتیں کرنے پر, ان کی چگلیاں کرنے پر, ان کی صلاحیتوں پر کلام کرنے میں, یہ اس میں لگا ہوا رہتا ہے. تو گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے, دنیا بھی اور آخرت میں بھی بربادی کے اسباب وہ پیدا کر رہا ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ کہ ان گناہوں کی نحوست یہ ظاہر ہوتی ہے کہ آہستہ 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 یہ دینی ماحول سے دور ہوتا جاتا ہے. پھر اس کی داڑھی بھی کٹتی ہے, چھٹتی ہے, بعض دفعہ داڑھی بھی مڑ جاتی ہے, تو پتہ نہیں کہاں کہاں کون کیسے کیسے جگہ پر چلا جاتا ہے, اللہ محفوظ کرے. جو جملہ آپ نے یوز کیا برباد ہونے والے, برباد ہونے والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے. ہاں, برباد ہونے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہی بہتر جانا اور اپنی ہی صلاحیتوں کا انہوں نے بھروسہ کیا, جبکہ ہونا یہ چاہیے بھروسہ اپنی صلاحیت پر نہیں, اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے. انہوں نے یہاں دھوکہ کھایا اور گر گئے. صلاحیتیں وہی کامیاب ہوگی جب اپنے بڑوں کی قدموں پہ اپنی صلاحیتوں کو رکھو گے, مشورتاً پیش کرو گے, اور ان صلاحیتوں کو اگر آپ تنقید کے خنجر بناؤ گے, تنقید کے تیر بناؤ گے, تو وہ نقصان ضرور پہنچائیں گے. مشورے کے طور پر ان صلاحیتوں کا استعمال ہونا چاہیے. مزید 2 جملے ایڈ کر دیتا ہوں. ترقی وہ پاتا ہے اپنے ماتحتین پر جو شفقتوں کی, محبتوں کی بارش کرتا ہے اور اپنے بڑوں کے ادب اور احترام میں لگا ہوا رہتا ہے, وہ ترقی پاتا ہے.
جی مزید اور سوالات ہوں تو چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نگران ہند مشاورت حاجی سید عارف علی اتاری صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے تجربات ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ابھی کاروبار ٹھپ ہے، ابھی دھندے نہیں ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے کے لیے آگے پیچھے کرتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ دینے سے کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے یا مال میں کمی آ جاتی ہے؟ آپ کے تجربات کیا ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ یہ دھندا کم ہے، ٹھپ ہے، یہ مکرو جملہ تو میں بچپنے سے سن رہا ہوں۔ مارکیٹ بہت خراب ہے، شادیاں ہو رہی ہے، مارکیٹ بہت خراب ہے، دھندے بالکل بیٹھ گئے ہیں، منگنی اچھی سے ہو رہی ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ ادھر ادھر خرچہ کیا جا رہا ہے، ابھی تک وہ چل ہی رہا ہے۔ تو یہ خالی ایک اپنے دماغ میں لے کر بیٹھے ہوئے کہ دھندے بہت ختم ہیں، خلاص ہے، ایسا نہیں ہے، دنیا بھر میں چل ہی رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے کس نے کہا کہ مال کم ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے۔ ایک شخصیت ہے، اس کا بہت اچھا لگا اس کا کہنا، انہوں نے اپنے اسلامی بھائی سے کہا کہ یار میرا پیغام شخصیات تک پہنچا دو، میرا پیغام یہ پارٹیوں تک، بزنس مین تک پہنچا دو کہ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوں، راہ خدا میں نہیں ہوں تو بہت بڑے لاس میں ہوں، کیونکہ اگر آپ راہ خدا میں مال دو گے تو آپ کا مال کئی گنا ہو کر آپ کو ملے گا، کبھی 700 گنا ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا بڑا ہے اتنا گنا ہو کر اس کو ملٹیپل ہو کر اس کو ملے گا۔ زکوٰۃ دینے والوں کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو زکوٰۃ پراپر اپنی نکالتا ہے، پوری نکالتا ہے، نیکسٹ ایئر اس کے زکوٰۃ میں اضافہ ہی ہوتا ہے، بڑھتی ہی ہے، اور یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ یقین مانیں کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مزید اور کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ پورے ہند کے رکن شورا ہیں، تو جب آپ نے اس چیز کی شروعات کی تھی تو کس طریقے سے آپ کے یہ راستے بنے ہیں اور کیا کیا آزمائشوں سے آپ کو گزرنا پڑا ہوگا؟ میرا یہ جاننے کا بڑا من کر رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسے بھی وقت آیا ہوگا آپ کے پاس کہ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، اس چیز سے ہٹ جاتا ہوں۔ ایسی جب آزمائشیں آئی ہوگی تب آپ نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا اور کس طریقے سے آج آپ کو یہ اللہ نے نوازا ہے؟ اس چیز کو جاننے کے لیے بڑی بے چینی ہے مجھے، پلیز بتائیں۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ نے جو بھی نعمتیں عطا کی اس کے شکر گزار بندوں میں ہونا چاہتا ہوں، لیکن شروع سے لے کر اب تک میرے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے بیک ہونا چاہیے، کبھی خیال نہیں پیدا ہوا، اور تا دم آخر اس خیال سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، کبھی بھی یہ خیال پیدا نہ ہو۔ سعادت مندی اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ چاہے جس سے لے لے، اس کا احسان عظیم ایک ہم جیسے گناہ گاروں سے اللہ پاک لے رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سے کام لے بھی، اور دعا میں بھی کروں آپ بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام قبول و منظور بھی فرما لے، ورنہ اس کے دین کا کام تو ایسوں نے کیا جن کو وہ پسند نہیں کرتا، فاسق اور فاجروں نے بھی کیا، بس اللہ پاک ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ اب بڑی آزمائش آئی ہوگی، اسٹرگل کیا ہوا ہوگا، تو دین متین کا کام ہی اتنا پیارا کام ہے کہ یہاں بہت مواقع صبر کے ملتے ہیں، صبر کرو اجر پاؤ۔ اور کوئی ایسا ماحول ہمارے سامنے آج ہمارے ملک عزیز میں تو میں نے نہیں دیکھا کہ اتنا بڑا ٹف سچویشن ہو گئی کہ ہو بس خلاص اب کیا کیا جائے۔ جب ہم اپنی آزمائشوں کو دیکھتے یا ہم پر جو کچھ تکلیفیں اگر آ رہی بھی ہے بالفرض ان کو دیکھتے اور اپنے مرشد کریم کو دیکھتے ہیں، پھر ہم غوث پاک کو دیکھتے ہیں، پھر ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ صلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں، تو ان پر جو آزمائش آئی ان کے آزمائشوں کے 1% کا اربوں اور خربوں والا بھی حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، اتنی آزمائشوں آ کر گئی۔ ہم پر کیا آزمائش ہے؟ ہم کو تو سب راحت ہی راحت ہے، ہمارے لیے تو راحتیں ہی راحتیں ہیں، کم تکلیفیں اور زیادہ راحتوں کا سلسلے آج اللہ پاک نے ہم کو دیے ہیں، بس ہم کام کرنے والے بنیں۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ بنا لیں گے کہ ہاں آزمائشیں بہت ہے تو ہر جگہ آپ کو آزمائشیں نظر آئے گی۔ جیسے ہمارے ایک مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ جیسی سوچ ہوگی ویسا نتیجے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی آزمائشیں بہت ہے تو آپ کے سامنے آزمائشیں نظر آئے گی، اگر آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ آزمائش ہو تب بھی کام کر لوں گا اور آزمائشیں نکل جائے گی۔ ہماری سوچ ہمارے بڑوں نے یہ بنائی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا،
بادشاہ کے بیان سے لیا گیا ہے کہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا تھا ایک جملہ ہمیں بتا دو کہ جو مجھے خوشیوں میں بھی سنبھال لے اور دکھوں میں بھی سنبھال لے۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ یہ جملہ وہ یہ ہے، یہ وقت گزر جائے گا، جب سکھ میں یہ ہم جملہ پڑھیں گے، یہ سینٹینس پڑھیں گے کہ یہ وقت گزر جائے گا تو ہم سنبھل جائیں گے کہ ایسا کوئی کام نہ کروں کہ دکھوں کے وقت میں میرے لیے مشکل ہو۔ جب دکھوں میں یہ جملہ پڑھوں گا تو ڈھارس بنے گی کہ یہ وقت گزر جائے گا، اچھا وقت بھی آئے گا۔ تو یوں انشاءاللہ تعالیٰ ہوتا رہے گا۔ بہت سے اسلامی بھائی سمجھتے ہیں کہ میں بہت پریشان رہتا ہوں، ایسا کچھ نہیں بھائی، یہ ماشاءاللہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام بنایا ہوا ہے، ہند مشاورت بنی ہوئی ہے، اللہ پاک نے ایسی پیاری مشاورت دی ہے، ایسے اراکین دیے ہیں جنہوں نے بہت سارا کام تو اپنے پیارے کندھوں پر لیا ہوا ہے۔ یقین مانیں یہ لوگ مشتق ایسی صدمات کی خبریں یا مشتق ایسے پریشر کرنے والا وہ سارے سلسلے ہمارے پاس نہیں ہیں، بس ہمارے پاس تعمیری کام کی گفتگو ہوتی، مسائل آتے ہیں، وہ اس پر مشورے ہوتے ہیں، وہ حل بھی ہوتے ہیں۔ تو مسائل تو آنا ہی ہے، پرابلم تو آنا ہی، لیکن پرابلم کو لے کر تھوڑے بیٹھیں گے، کام کرنا ہے تو چلنا پڑے گا، منزل کو پانا ہے تو چلنا پڑے گا۔ ماشاءاللہ، یعنی آگے بڑھتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے۔ یس، with all the hurdles and all the breakers you have to go along the path with patience۔ میرا خیال ہے سلسلے کا وقت بھی ہمارا تقریباً اینڈ ہو چکا ہے۔ بہت ساری باتیں تو وہ ہیں جو ناظرین بھی ہو سکتا ہے کرنا چاہ رہے ہوں۔ جہاں باپو کی بہت سارے تجربات آج آپ نے سنے ناظرین، باپو کا ایک سلسلہ آتا ہے گھریلو مسائل اور ان کا حل، آپ اس سلسلے میں بھی باپو کو سن سکیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت سارے وہ ایشوز رکن شورا ٹیکل کرتے ہوئے دکھیں گے جو ایشوز آپ جنرلی لوگوں سے پوچھتے بھی نہیں ہوں گے یا دوستوں سے بھی ڈسکس کرنے میں کئی بار ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، بٹ یقین جانیے باپو کو اس ٹاپک پر کئی بار بیان کرتے ہوئے بھی میں نے دیکھا ہے بہت ہی اسپیسیفک اور بہت ہی میچور کنٹینٹ ڈیلیور ہونے والا ہے۔ تو پلیز اس سلسلے کو بھی آپ دیکھیں تاکہ جہاں آج باپو کے تجربات آپ نے سنے ہیں وہاں پر گفتگو میں بھی باپو کے بہت سارے تجربات جو لوگوں کے ذریعے بھی آپ کے پاس آئے وہ بھی انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے۔ ایف جی این چینل پر آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، اسی طریقے کے اور بھی بہت سارے انٹرسٹنگ سلسلے رکن شورا اور دیگر ذمہ داران لے کے آتے رہیں گے۔ آپ سلسلے کو گھر میں بھی چلائیں، دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ ون اینڈ اونلی ون پیور اسلامک چینل فرام انڈیا، ایف جی این چینل، اس پر بنے رہیں، اور دعوت اسلامی انڈیا کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی بہت سارے کانٹینٹ ڈیلیور ہوتے ہیں۔ اگر آپ انسٹاگرام پر ہیں تو فالو کر لیں، یوٹیوب پر ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور دیگر پلیٹ فارمز پر دعوت اسلامی کی اویلیبلٹی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویب سائٹ بھی مل جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے تاکہ معاشرے میں اچھائیاں پنپیں اور برائیاں اس سے ختم ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان